بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر ہم پڑھ رہے ہیں، آخری رکوع ہے سورہ ہجر کا اور 86 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا، آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور قوم عاد کا، سمود کا ذکر ہوا، اصحاب ایکہ کا یہاں ذکر رہا، اصحاب ہجر کا ذکر، یہ ساری مختلف اقوام ان کا بیان ہوا اور بتایا گیا کہ جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں عذاب دیا اور کس طرح وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محبوب آپ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے درگزر کیجئے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور تبلیغ کے لیے کوشش فرماتے رہیں تاکہ یہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ یہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں، اس میں رخ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور کے توسط سے امت کو یہ خطاب ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور جو سابقہ ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ان کو ذہن میں رکھ کے آگے عمل کی کوشش کریں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی تخلیق فرمانے والا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ خلاق ہے، کائنات کی ساری تخلیق اسی نے فرمائی اور کائنات کے تمام معاملات وہی انتظام فرما رہا ہے اور ساری کی ساری اسی کی کاریگری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمتوں والا قرآن عطا کیا۔ یہ 7 آیتیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہم ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور حضور کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے 2 نور عطا کیے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نور نہیں ملے۔ ان میں ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ایک حصہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندیاں پیش کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اپنی عبادت کی گزارش کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے اور بندے کی دعا اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اس لیے بار بار پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت برکتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اور یہاں اسپیشل یہاں ذکر کیا گیا کہ محبوب ہم نے وہ سورہ آپ کو عطا فرمائی اور یہ قرآن مجید عطا فرمایا کہ جو ہماری تمام پریشانیوں میں، ہماری تمام ضرورتوں میں ہمارا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لا تمدن عیناک الی ما متعنا بہ، آپ نظریں نہ اٹھائیں، اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں ان کی طرف جس کو ہم نے لطف اندوز کیا۔ ازواجا منہ، یہ دنیا کی مختلف قسموں سے ہم نے ان کو لطف اندوز کیا، یا ان میں سے کچھ گروہوں کو ہم نے مختلف طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا۔ تو جن کی طرف جن کو ہم نے ان نعمتوں سے لطف اندوز کیا، یہ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، آپ ان کی طرف نہ دیکھیے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کیجیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنی شفقت اور مہربانی مومنین کے لیے جاری رکھیے۔ ایک تو یہاں منع کیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے دنیاوی جس کو نعمتیں عطا کی ہیں،
دنیاوی دولت عطا کی ہے، دنیاوی مال و اسباب عطا کیا ہے، ہم اس سے مرعوب نہ ہوں کہ فلاں کے پاس تو بڑی دولت ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ساری مہربانیاں اور نعمتیں اسی پر ہیں، اور جس کے پاس ظاہری ساز و سامان ہے، ظاہری دنیاوی مال و متاع ہے، ہم سمجھیں کہ وہ بہت کامیاب ہے۔ فرمایا نہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کا ہونا کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ بالکل اس کو اپنی خاطر میں نہ لائیے، اس کو کسی شمار میں بھی نہ لائیے۔ اور دوسرا یہ جو ایمان نہیں لے کے آئے، آپ اس پر غم بھی نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دکھ کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ پھر بھی نہیں ایمان لے کے آ رہے، تو بچ جائیں گے ورنہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو حضور اس پر غم زدہ ہوتے، تو تسلی دی گئی محبوبہ آپ نے ان پر غم بھی نہیں کرنا، اور باقی آپ کی ساری شفقتیں مومنین کے لیے ہوں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے، شفقت فرماتے، اور آپ چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ نے فرمایا، اور رحمت للعالمین کی شان حضور کو دی گئی، تو آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، تو اہل ایمان کے لیے تو کتنے زیادہ رحیم اور شفیق تھے۔ تو فرمایا بس آپ اہل ایمان کی طرف اپنی محبتوں کی توجہ ادھر رکھیے، اور ان کے ساتھ آپ شفقت اور محبت کا جس طرح پہلے آپ تسلسل کے ساتھ مظاہرہ فرما رہے ہیں ویسے فرماتے رہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، مخفی نہ رہے، اور کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور ہم کچھ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا تھا تقسیم کر دینے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی قرآن مجید نازل ہوا، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو قبول کریں، قرآن پر ایمان لائیں، انہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ یہ ٹھیک ہے آیت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ سارا جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر سارا ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تقسیم کر دیا، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض نے ان سے مراد قریش مکہ، کفار مکہ بھی لیے ہیں، کہ انہوں نے ایک تو لوگوں کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم اس طرح کیا کہ یہ تو ہمارے ہیں اور یہ ہمارے نہیں ہیں، اور دوسرا انہوں نے اللہ کے کلام کو تقسیم کر ڈالا۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہ تو ہمارے موافق ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اور یہ آیات ہمارے موافق نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس طرح قرآن کو تقسیم کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، اما كانوا يعملون، اس کے متعلق جو یہ عمل کرتے رہے، یعنی قیامت کے دن جب یہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو پوچھیں گے، ہم ضرور سوال کریں گے، اور ان سے یہ استفسار کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، اللہ کریم تمہیں عمل کے لیے بھیجا تھا اور تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے رہے، تمہیں کچھ کرنے کا حکم دیا تھا اور کن چیزوں سے منع کیا تھا، تم نے ان کا کیا کیا، ضرور پوچھا جائے گا۔ فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ پیغام مکمل طور پر پہنچا دیجیے، واضح کر کے لوگوں تک پیغام پہنچائیے، جو تبلیغ آپ کو کہی گئی ہے آپ وہ پیغام پہنچائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے آپ اعراض کیجیے، جو شرک کر رہے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، آپ ان کو چھوڑیے، ان سے نظر کرم دور کر لیجیے، آپ ان کو کسی خاطر میں نہ لائیے، جو اہل ایمان ہیں بس اپنی محبتیں شفقتیں ان کے ساتھ رکھیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو صحابہ اکرام کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم ان کو کافی ہو جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ یا اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم خود ان کو سمجھا لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا بنایا ہے، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا بنا رہے ہیں، فسوف یعلمون، یہ ضرور جان لیں گے
تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا غلط قدم اٹھا رہے ہیں اور کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، ان کو علم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک ہم جانتے ہیں، تحقیق ہمارے علم میں ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین اور مخالفین جو باتیں کرتے ہیں وہ سن کے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ غم زدہ اور دکھ میں آ جاتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو خود جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف اپنی توجہ رکھیے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیے، اور اللہ کریم آپ پر فضل فرمائے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کو کوئی پریشانی ہو اور اس کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، تو وہ تسبیح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح کرے، اور وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھے، تسبیح کرے، نماز پڑھے، اللہ کریم اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ کریم ان کے معاملات کو آسان فرما دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ اجل آ جائے، آپ کو موت کا پیغام لے کر آ جائے، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خطاب ہے، اور حضور کے توسط سے ہم سب کو خطاب ہے کہ ہم ان آیات مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور درست راہ پر ہمیشہ چلتے رہیں۔ مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، سیدھے رستے پر بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور بہت سارے معاملات بھی انسان کے لیے غمزدہ اور پریشان کن ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ تم اپنی عبادت کی طرف مصروف رہو، اپنا جو کام ہے، اپنا جو مشن ہے، اس کو جاری و ساری رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے رہو، اور یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے اور پیغام اجل آئے اور ہم اپنی روح دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ روح قبض کر کے اسرائیل علیہ السلام ہمیں اس دنیا سے لے جائے، یہاں تک یعنی ہمیں ساری عمر اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ آیات مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات مبارکہ ہیں، جو خلاصہ بھی ہیں، جو رزلٹ بھی ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں بتائی گئیں، اس سورت سے پہلے مختلف قوموں کا ذکر ہوا، ان پر عذاب کا ذکر ہوا، وہ ساری چیزیں، تو آخر میں کیا بتایا گیا کہ حق ہوتا ہے، وہی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، ہمیں اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب